الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فلما أسلما وتله للجبين پس جب دونوں باپ بیٹا مطیع و منقاد ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، جبین کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی اسے، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، تو نے تو اپنی خواب سچی کر دکھائی، بلا شبہ ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس بیٹے کے بدلے ہم نے ابراہیم کو ذبح عظیم دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی پر ہم نے پچھلوں کو چھوڑا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ابراہیم ہمارے سچے مومن بندوں میں سے تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، یہ سورہ صافات کی چند آیات مبارکہ گزشتہ اور پیوستہ جمعے بھی آپ نے سنی ہیں، ان کا ترجمہ اور تلاوت آپ سن چکے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ جمعات کی مجالس میں آپ سن رہے ہیں، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ بڑی ڈگریاں، بڑی شانیں، بڑی عظمتیں بھی امتحانات کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ جتنا کوئی بڑا اور عظیم ہوتا ہے اتنے ہی اس کے امتحان بھی بڑے اور عظیم ہوا کرتے ہیں۔ عظمت میں، بڑائی میں، شان میں، رتبے میں، منزلت میں، قدر میں، احترام میں ہمارے سچے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اس نسبت سے آپ کے امتحانات سب سے بڑے اور سب سے زیادہ ہیں۔ یہ آپ کا خود فرمان مبارک ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی امتحانوں میں ڈالا گیا، لیکن جس قدر عظیم اور بڑے امتحانوں میں مجھے ڈالا گیا، جتنی مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں اتنی اور کسی پہ نہیں آئی ہیں۔ آج بھی دنیا میں اور رہتی دنیا میں بھی یہ ضابطہ ہے کہ عظمتیں، شانیں، قدریں اور منزلیں انہی ملتی ہیں جو امتحانات سے گزرتے ہیں، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پر ایک چیز پیش نظر رہے کہ خواہ مخواہ مشکلات اور مصیبات اور امتحانات اپنے لیے مانگنے نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، جنگ مانگنے سے منع فرمایا ہے، امتحان مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ امتحان مانگے نہ کرو، ہاں یوں کہا کرو یا اللہ بڑا بے کس ہوں، ناتوان ہوں، بڑا کمزور ہوں، بڑا ضعیف ہوں، بڑا عاجز ہوں، اللہ امتحانوں کے قابل نہیں ہوں، مولا مجھے معاف فرمانا۔ ہاں اگر تجھے میرا کوئی امتحان مقصود ہے، منظور ہے، تو اللہ مجھے استقامت عنایت فرمانا، پھر مجھے پکے رکھنا امتحان میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ امتحانات سے گزر رہے ہیں۔ ان امتحانات کے تذکرے میں ایک امتحان پچھلے جمعے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اکلوتا بیٹا جو 90 سال کے بعد مل رہا ہے اور مانگ مانگ کے ملا ہے، جس سے بڑی تمنائیں وابستہ ہیں، اولاد سے پیار اور شفقت اور محبت
یہ فطری سی چیز ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ نبی ہو تو اسے بھی اپنی اولاد سے پیار اور محبت ہوتی ہے، غیر نبی ہو تو اس کو بھی اپنی اولاد سے پیار اور محبت ہوتی ہے۔ انسان تو اپنی جگہ، حیوان، چرند، پرند، درند، ان کو بھی اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور انسان تو شاید کسی بناوٹ اور کسی تصنع اور تکلف کا اظہار کر رہا ہو، لیکن بھلا پرندے، درندے، چرندے، یہ جانور، ان میں تو کسی تصنع اور تکلف اور بناوٹ کی کوئی بات نہیں، لیکن گائے کو کبھی دیکھ لو اپنے بچھڑے سے محبت کرتے، وہ ایک لمحہ اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتی، کوئی چھیڑنے پہ آئے تو جان لیتی ہے۔ مرغی کو دیکھ لو، یہ فطری اور نیچرل چیز ہے، اولاد سے پیار اور محبت فطرت میں داخل ہے۔ نبی ہو تو اسے بھی اپنی اولاد سے پیار اور محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ باہر سے زبان سے کچھ بھی کہتا رہے باپ، لیکن اندر تو اس کا اپنی اولاد کے لیے بڑا بے قرار ہوتا ہے، وہ اندر تو سوچتا ہی رہتا ہے، آئے میری اولاد وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، بڑے منصوبے ہیں اندر۔ وہ پیار ہوتا ہے، وہ شفقت ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، باپ سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے۔ ماں کی مامتا تو ضرب المثل ہے، ماں کی محبت تو ضرب المثل ہے۔ پر ساری کائنات کی ماؤں اور ان کی محبتوں اور شفقتوں، پیاروں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بندوں کو جو اللہ سے اور اللہ کو جو بندے سے محبت ہے، اپنی مخلوق سے محبت ہے، ماؤں کی کروڑوں اربوں ماؤں کی مامتا اکٹھی کر دی جائے تو اس پیار اور محبت کا ذرہ نہیں بن سکتی۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہوتی ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے اللہ۔ کہیں امتحان میں ڈال دے تو یہ نہیں کہ اسے کوئی دشمنی ہو گئی ہے، نہیں، پیار اور محبت ہی ہے۔ پیار اور محبت کی وجہ سے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ڈگری اونچی دینا چاہتا ہے، سند فضیلت اوپر کرنا چاہتا ہے، لہذا اس نے امتحان میں ڈال دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ امتحانات میں مبتلا کر رہے ہیں، اور ان امتحانات میں سے ایک امتحان کے ایک اکلوتا بیٹا جو 90 سال کی عمر میں مانگ مانگ کے لیا تھا، گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت بھی اگر زبان سے کوئی دعا نکلی ہے، ایک جملہ تو یہ کہا نا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، شہر میں مجھے رہنے نہ دینے والوں، شہر میں عرصہ حیات میرے لیے تنگ کر دینے والوں، اس لیے کہ تم ہر جائی ہو اور میں یک جائی ہوں، اس لیے کہ تم ہر ایک کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے، ہر ایک کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والے، اور میں ایک کا پکار کرنے والا، ایک کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا، جس کی وجہ سے تم نے میرا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہوا ہے۔ اب تو باپ بھی کہتا ہے وَحْجُرْنِی مَلِیًّا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، گھر چھوڑ جا، وگرنہ تجھے مار ڈالوں گا۔ میں جانے لگا ہوں، انی ذاہب الی ربی، میں وطن چھوڑ رہا ہوں، میں شہر چھوڑ رہا ہوں، برادری چھوڑ رہا ہوں، رشتہ داریاں انہیں الوداع کہہ رہا ہوں، جا کدھر رہا ہوں؟ الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے رب کی راہ میں جا رہا ہوں، جدھر میرے اللہ کو منظور ہوگا مجھے لے جائے گا۔ سیہدین، میری رہنمائی وہی کرے گا جس نے مجھے حکم ہجرت کا دیا ہے۔
یہ اتنا کام کرتے وقت اپنی تنہائی کو جب محسوس کیا تو اگلا جملہ یہ ہے، رب ھب لی من الصالحین، اللہ اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں پر تنہا ہوں، بیوی ہے، بھتیجا ہے لوط، اپنی اولاد کوئی نہیں، مولا مجھے اولاد دے دے، صالح اولاد دے دے۔ اب یہ کیفیت جس کی 90 سال تک عمر نہ ہو اور وہ اپنے رب سے اولاد مانگ رہا ہو، یہ کیفیت دلوں کی کیفیت ہے، الفاظ میں تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے، نیک اولاد سب کو دے۔ اب اس طرح مانگ مانگ کے جسے لیا تھا اس کے بارے حکم مل گیا ہے، چاہے خواب کے ذریعے ملا پر حکم مل گیا ہے، اسے ذبح کر ڈالو اللہ کی راہ میں، قربانی دینی ہے اس کی۔ ہمیں تو قربانی دینی پڑے نا، قرآن مجید حفظ کرا لو، یہاں مدرسے میں داخل کر لو، توبہ توبہ جی ساڈا پتر مسیتل بن جائے جی، مسیتل بن جائے، قرآن حفظ کر لے، نہیں اے دی ماں نہیں مندی، اے دی ماں نہیں مندی، بھائی گجرا والے بھیجنا ہے وہاں اچھے مدرسے میں عالم بن کے آئے گا کسی میں، نہیں جی نہیں، ماں اکھاں کو نہیں ہٹا سکتی۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہوا، لیکن ادھر اللہ کا پیغمبر ہے اور پیغمبر کے گھر والے، ایک ہی بیٹا مانگ مانگ کے لیا، پر حکم یہ مل گیا کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ لیکن پیغمبر نے کوئی پس و پیش نہیں کی، اپنے بیٹے سے رائے ضرور لی، اس کے سامنے بات ضرور پیش کی۔ کیوں پیش کی؟ اس کی حکمتیں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے۔ اللہ کا حکم ماننے میں اپنی اولاد کو بھی کس طرح شریک بنایا، ساتھ مشارکت ہو گئی، دونوں تیار ہو جائیں اللہ کا حکم ماننے میں۔ اب یہ حالت بن گئی، بیٹے نے جب یہ کہہ دیا، ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ پاک کا حکم ابا جی پورا کیجئے، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا اسے پورا کیجئے، یعنی مجھے ذبح کر دیجئے، باقی رہا میرا معاملہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنا خوبصورت انداز ہے، یعنی اپنے آپ پہ اعتماد کم، عاجزی بڑی، تضرع بڑا، خشیت بڑی، انکساری بڑی، تکبر ذرا نہیں۔ ذبح ہونے کے لیے تو تیار ہو گئے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے تھے ابا جی میں تکڑا ماں، بے شک ذبح کر لو، میں اف بھی نہیں کراں گا، یوں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، قرآن ان کی کلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے، نمونہ ہدایت، یہ نہیں کہا میں بڑا جرات مند ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، یہ نہیں کہا میں اف تک نہیں کروں گا، آپ مجھے ذبح کر ڈالیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، نہیں اس طرح نہیں کہا، کہا کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی آپ مجھے پائیں گے اگر میرے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ ترجمہ لفظوں کا میں کر رہا ہوں، یعنی میں کتنا بھی بہادر ہو جاؤں، کتنا بھی جری ہو جاؤں، کتنا بھی دل والا ہو جاؤں، اگر میرے اللہ کو بات منظور نہ ہو تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی، کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، لہذا مجھے اپنی جرات پر بھروسہ کوئی نہیں، مجھے اپنی بہادری پر بھروسہ کوئی نہیں، مجھے اپنی بڑائی پر بھروسہ کوئی نہیں، دلیری پر بھروسہ کوئی نہیں، سب کچھ پیچھے، میرے اللہ کی مرضی سب سے آگے، میں اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے لگا ہوں، اللہ کی مرضی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہوا ہے،
اللہ کی مرضی ہوئی تو ضرور اللہ مجھے صبر دے گا۔ یہ بھی نہیں کہا مجھے صبر دے گا، بلکہ کہا من الصابرین۔ کہہ یہ رہے ہیں یہ کوئی پہلا میں تو صابر نہیں ہوں نا کہ ذبح ہو جاؤں اور اف نہ کروں، نہیں نہیں، مجھے اس پر کوئی ناز نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ اس سے پہلے سینکڑوں ہزاروں صابر گزر چکے ہیں، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزرنے والے۔ او صابرین کا ایک ٹولہ، صابرین کا ایک ٹولہ ہے، اس ٹولے میں بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں۔ یہ تھوڑا صبر ہے، 950 سال ایک بندہ اللہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، اکیلے اللہ کی، کلے اللہ کی دعوت دینے لگا ہے، اور مارنے والے مار مار کے اسے پتھروں میں دفن کر دیتے ہیں، پھر جبریل آ کے نکالتے ہیں، معجزاتی طور پہ اللہ درست کرتا ہے تو اٹھ کے دوسری محفل میں للکارنے لگ جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے جن کو تم پنج تن پاک بنا کے پوجتے ہو، پکارتے ہو، وہ پکار کے لائق نہیں ہے۔ 950 سال لگا ہوا ہے اسی کام۔ کون بھلا؟ نوح علیہ السلام۔ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کوئی تھوڑا صبر ہے، یہ کوئی معمولی صبر ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں یہ نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اے ابا جی آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا آپ پائیں گے مجھے، میرے اللہ کو منظور ہوا تو صبر کرنے والوں میں سے۔ الصابرین ایک ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے جن پر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی رضا میں، اور ان صابرین کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں بھی ان کے ساتھ جا ملوں گا، میرا نام بھی اسی رجسٹر میں آ جائے گا، اسی فہرست میں جو صابرین کی فہرست ہے۔ او بڑے بڑے امتحانات میں صبر کرنے والے لوگوں کا ایک اللہ نے فہرستہ، ایک رجسٹر بنایا ہے، میرا نام بھی اللہ وہاں اس کو منظور ہوا تو لکھ دیں گے۔ آپ اپنا کام کر گزریں۔ دونوں باپ بیٹا میں جب یہ بات طے ہو گئی، قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اسلما مسلمان ہو گئے۔ یہ میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، مسلمان تو پہلے بھی تھے بڑے اونچے، او پیغمبر اور پیغمبر کا بیٹا، پر میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، اسلما کا معنی سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ گیا ہوں۔ اسلما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اسلام سے بنا ہے، اور اسلام ہی سے مسلم بنا ہے، جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں۔ مسلم کے معنی ہیں اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو یوں جھکا لے کہ چھری چلنے کی نوبت آ جائے تو اف بھی نہ کرے، اسے مسلم کہتے ہیں، یہ مسلمان ہے جی۔ مسلم تو اسے کہتے ہیں، مسلم کا معنی تو یہ ہے ایک ہی بیٹا ہو اور وہ 90 سال کی عمر میں ملا ہو اور اللہ کا حکم آ جائے اسی کو ابھی ابھی ذبح کر دیجئے، تو یہ اف بھی نہ کرے اور چھری لے کے ذبح کرنے بیٹھ جائے، چھری کو لے کے ذبح کرنے لگ جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ قرآن نے وہی لفظ بولے فلما اسلم یسلم کے معنی ہوتے ہیں اپنی مرضیاں چھوڑ دینا، یار کی مرضی پہ چل پڑنا۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کے سامنے اپنے اختیارات کو ختم کر دینا، اپنے اختیارات کا ذرہ بھی استعمال نہ کرنا، اپنے اللہ کے اختیارات کو دیکھنا، میرا اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اب
اپنے اختیارات اور اپنی خواہشات اور اپنی مرضیاں، اپنی روشیں، اپنی چالیں چھوڑ دینا، رب کی چال پہ چل پڑنا، رب کی مرضی پہ چل پڑنا، ایسا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور یہ مسلم کا لفظ نکلا کہاں سے؟ او ابراہیم علیہ السلام سے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو نہ چھوڑنا، پکے رہنا اس پر۔ یہ 17ویں پارے کا آخر ہے، آخری بالکل۔ وہ کون ہے ابراہیم؟ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمین مسلم کی جمع ہے، مسلم کی جمع مسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان۔ ہم سب کا نام مسلم رکھنے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور وہ مسلم انہی معنوں میں ہے جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا اپنی خواہشات، اپنی مرضیوں کو ختم کر چکے ہیں، رب کی مرضی کے سامنے جھک گئے ہیں۔ رب کی مرضی یہ ہے بیٹا ذبح ہو اور باپ ذبح کرنے لگ جائے، لہذا دونوں نے اس کو مان لیا، اس کے سامنے، اس حکم کے سامنے جھک گئے اور پوری طرح اس کی تعمیل میں کمر بستہ ہو گئے۔ جب یوں کمر بستہ ہو گیا تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں مسلم بن گئے، دونوں مطیع بن گئے، دونوں فرما بردار بن گئے۔ فرما بردار کے معنی فرمان ماننے والے، فرمان پہ جھک جانے والے، پوری طرح اللہ کے حکم کو اوبے کر لیا، پوری طرح تسلیم کر لیا۔ اور اس کی صورت کیا بنی؟ تلہ للجبین، باپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا، جبین کے بل لٹا دیا۔ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں اس حصے کے لیے، یہ جو سامنے حصہ ہے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس پہلو کو بھی جبین کہتے ہیں، اس پہلو کو بھی جبین کہتے ہیں، اور یہ جو آگے سامنے ہے حصہ، اس کو جبہہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام ہے جبہہ، پیشانی جس کو کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا نام ہے جبہتن۔ اور یہ جو اس جبہتن کے سامنے یہ حصہ کان تک یہ ہے، اس کا نام ہے جبین۔ اور ادھر بھی دائیں بائیں ادھر بھی جبین۔ قرآن کہتا ہے جبین کے بال جب لٹا دیا، تو جبین کا معنی یہ لٹانے کا نہیں ہے کہ ماتھے کے بل لٹا دیا، نہیں، ذبح کرتے وقت کس طرح لٹاتے ہیں؟ یہ ایک پہلو جبین کا زمین پر لگتا ہے اور یہ گردن سامنے آ جاتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جہاں کہیں ایسی بات لکھی گئی ہے کہ جی ماتھے کے بل لٹا دیا ہے، یعنی اوندا لٹا دیا ہے، لکھنے والوں نے تو لکھ دیا، تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے، باقی کتابیں بھی بعض لکھ دیتی ہیں، لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے تلہ للجبین، یعنی یوں لٹایا، یہ ہے جبین۔ جبین زمین پہ لگنے لگ گئی اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہیں اور یہ گردن سامنے آ گئی۔ پورا نقشہ جو دیکھا تھا نا خواب میں، وہ نقشہ بن گیا۔ اور قرآن مجید نے یہاں لفظ، جو لوگ عربی جاننے والے ہیں، کوئی طالب علم ہے، انہیں تو بات سمجھ آئے گی، دوسروں کے لیے وہ خانہ نہیں ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ قرآن نے فلما استعمال کیا ہے اور یہ لمبا شرطیہ ہے، اور یہ پہلا جملہ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ اس کا جملہ شرطیہ ہے۔ آگے جملہ جزائیہ کوئی نہیں ہے، اس کا جملہ جزائیہ نقل ہی نہیں کیا گیا ہے، یعنی یہ کنڈیشنز ود کنڈیشنز ٹینس ہے۔ فلما یہ شرطیہ ہے، لما شرطیہ۔ جب، اس کے معنی ہے جب، جب دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ آگے اب ایک سمجھ تو آتی ہے نا، کوئی جزا بھی ہونی چاہیے، لیکن آگے الفاظ قرآن کے جزائیہ جملات کوئی نہیں ہے۔
شاید اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں او لوگوں آگے جو کچھ ہوا وہ الفاظ کی دنیا میں نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. بس جملہ جزائیہ ختم. آگے جو کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک باپ جس کا بیٹا 90 سال کی عمر میں اکیلا ملا ہو اسے، اور وہ ایک جگہ اپنے بیٹے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے یوں جبین کے بل لٹا کے ہاتھ میں چھری لے کے ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. آگے جو کیفیت ہے اس کے دل کی، کیفیت ہے ذبح ہونے والے کے دل کی، اور کیفیت ہے اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی رضامندیوں کی. لوگوں اس کیفیت کو الفاظ کی دنیا میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لہذا آگے جملہ جزائیہ ہے ہی نہیں، بتلایا ہی نہیں اللہ. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے شاید آج جواب مل چکا ہے فرشتوں کو اس کلام کا. کس کلام کا؟ اور جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایسا بھیجنے والا انسان ہوں، بنانے والا انسان ہوں، ایک ایسا انسان بنا رہا ہوں جو میرے حکموں کو نافذ کرے گا دنیا میں، میرے حکموں کے سامنے خود بھی جھکے گا، دوسروں کو بھی جھکائے گا. یہ ہوتا ہے خلیفہ، خلیفۃ اللہ. تو فرشتوں نے فوراً کہا تھا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. اسے پیدا کرتا ہے جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، اور تیری تسبیح و تحمید بیان کرنے والے کوئی ہم تھوڑے ہیں، جگہ جگہ تیری تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں میں عالم الغیب ہوں، تم نہیں ہو. آج اس سوال کا جواب ملا ہے. شاید اللہ فرشتوں کو یہ حکم دے رہے ہیں دیکھو ذرا، تم تو کہتے تو فسادی کو اور خون ریز کو زمین میں بھیج رہا ہے خلیفۃ اللہ بنا کے، آج دیکھو میرا حکم ملا ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو 90 سال کی عمر میں مانگ مانگ کے ملنے والا بیٹا، اسے ذبح کر دو، اور وہ ذبح کے لیے تیار کھڑا ہے. دیکھ لو اسے، دیکھو فرشتوں. شاید فرشتے بھی دنگ رہ گئے ہوں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری. بھلا وہ کیا فرما برداری کہ گناہ کی طاقت ہی اس میں نہیں ہے. فرشتوں میں جملہ میں نے کہہ دیا ہوا ہے، اب بھی سوچ لیا کرے نا خود بخود. فرشتوں میں گناہ کی طاقت، جس میں گناہ کی طاقت ہی نہیں، حرام کھانے کی طاقت ہی نہیں ہے، حلال کھانے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو حرام کیا کھانا ہے اس نے؟ اپنی بیوی کی بھی طاقت نہیں ہے، شادی کوئی نہیں ہوئی تو دوسرے کی بیوی کی طرف اس نے کیا دیکھنا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ سب کچھ کھانے کی ہمت و طاقت اور اختیار موجود ہے، لیکن آج اللہ کے حکم کے سامنے ساری دنیا کو، کائنات کو قربان کرنے کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. یہ کائنات ہے اس کی ساری، یہ اکلوتا بیٹا، اور اسے قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. اور میرے اللہ نے وہ نقشہ کھینچ دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا مطیع و فرمانبردار ہو گئے اس حکم کو ماننے کے لیے، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا. پھر کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے عرشوں سے آواز دی. آج تو یوں لگتا ہے جیسے آج عرشوں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضامندیوں کا بارے بے قرار ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موج میں آ گیا ہے. اس لیے فرمایا ڈائریکٹ، پتہ نہیں جبریل نے کہا ہوگا، نہیں ڈائریکٹ کا نادینا ہو، ہم نے آواز دے دی
اور آواز بھی کیا تھی؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنی خواب سچ کر دکھائی، کوئی شک نہیں چھوڑا آپ نے اس میں، کوئی کچ نہیں چھوڑا اس میں، پک ہی پک ہو گیا، سچ ہی سچ ہو گیا۔ اے میرے سچے ابراہیم، تو نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا، اور پوری طرح یہ تو نہیں دیکھا تھا نا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ہے، یہ دیکھا تھا نا انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، یہ تو نہیں نا انی ذبحتک، میں تجھے ذبح کر چکا ہوں، نہیں یہ تو نہیں نہ دیکھا تھا، منظر دیکھا تھا، وہ منظر تو پورا ہو گیا ہے میرے ابراہیم، تیری خواب سچی ہو گئی، اور تو امتحان میں 100 نمبر لے کے، آخری 100 ہی ہوتے ہیں، انعامی نمبر لے کے، چلو 110 لے کے پاس ہو گیا، گریس مارکس بھی میں نے تجھے دے دیے ہیں، جتنے دیے جا سکتے ہیں نمبر سارے کے سارے میں نے تجھے دے دیے ہوئے ہیں، اور فَأَتَمَّهُنَّ کے درجے پہ پہنچ چکا ہے تو نے امتحان کو پورا کر لیا ہوا ہے، اور ڈگری جو میں تجھے دینا چاہتا تھا وہ ڈگری تو نے لے لی۔ یہاں واقعہ تو قرآن کا اتنا ہے، آپ نے سنا، تفسیریں، کتابیں، واقعات لکھنے والے لکھتے ہیں اور وہ دلچسپ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر دلچسپ بات صحیح بھی ہو، ہر چمکنے والی چیز سونا ہو، ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب عجیب دیکھیں تو ورقوں کے ورقے تفسیروں میں لکھی ہو، کہانیاں لکھنے والی تفسیریں تو اتنی باتیں لکھتی ہیں۔ او جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ لیے، اور پھر چھری چلائی اور چھری کوئی نہ چلی، اسماعیل کی طرف سے آواز آئی میرا گلا کوئی نہیں کٹا، غصے میں آ گئے، میں کاٹ رہا ہوں کٹتا کیوں نہیں ہے، اکھی بھی بنی ہوئی ہیں، عجیب عجیب چیزیں، اور پھر غصے سے چھری اوپر پھینکی، اوپر پھینکی تو اوپر کیا جا رہا تھا جی؟ مکڑی جا رہی تھی اوپر، مکڑی کو لگی تو وہ ذبح ہو گئی، جی بس قیامت تک کے لیے بغیر ذبح کے ابراہیم نے جو ذبح کر دیا، نیچے چھری گری تو پھر کیا ہوا؟ مچھلی کو لگ گئی اور مچھلی بھی ذبح ہو گئی۔ اور مولوی جی تسی تو مندے نہیں ہو، اسی آپ مچھلی نو ایتھوں پھڑ کے ویکھیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دی ذبح ہوئی جے، نظر آندا ہے سانو تھلوں ایتھوں پھڑ کے ویکھیے نا انہوں، گلے تو تھلوں ذبح ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ادوں دی، اور گل پھڑے ہوا لینے کے لیے اللہ نے اس کا نظام رکھا ہے نا ایک، اتھوں جی ذبح ہوئی جے۔ لکھے ہیں واقعات، سننے والے مولوی بیان کرتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، قصے اور کہانیوں پہ تو میری قوم اس طرح عاشق ہے، ان کو قصے اور کہانیاں سناتے جاؤ اور یہ سارے بیچارے نا جیسے جادو ہو جاتا ہے، مسحور ہو جاتے ہیں، واہ میری قوم واہ، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، خرافات ہی خرافات۔ بھائی ذرا تھوڑا سا سوچو، تھوڑا سا، بھائی چلو مان لیا جائے 1 منٹ کے لیے کہ غصہ آیا اور چھری اوپر پھینک دی تو مکڑی کو لگی، وہ مکڑی ذبح ہوئی، تو پھر اس کی ساری قیامت تک کے لیے نسل ذبح ہو چکی ہے، بغیر ذبح کے اس کو کھانا ہے، یہی بات ہوئی نا۔ اور نیچے مچھلی کو گری تو مچھلی، وہ تو ایک فرد تھا، ایک مچھلی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے مچھلی کی نسل ساری ذبح ہو چکی ہے، اور بغیر ذبح کے مچھلی کو آپ نے کھانا ہے، یہی مسئلہ ہوا ہے نا۔ یعنی اس قصے اور واقعے سے جو قصہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں یہی کچھ ثابت ہوا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں سب سے پہلی بات تو کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بھی کسی اور چیز کو ذبح کیا ہے اسی مقام پہ؟ نہیں، تو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسماعیل کا بدلہ ہم نے ذبح عظیم دے دیا۔ وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ جنت سے لایا ہوا مینڈا ہے، جنت سے لایا ہوا مینڈا، اور فرمایا اسے ذبح کیجئے ابراہیم، یہ فدیہ اور بدلہ ہے تیرے بیٹے اسماعیل کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کیا ہے، یہ ٹھیک ہے بات؟
قرآن کے مطابق ہے، سچی بات ہے، ذبح کیا ہے۔ اب اس مینڈے کو جو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، یہ آمدن کر رہے ہیں یا ویسے ہی غلطی سے چھری لگ گئی ہے؟ جی آمدن کر رہے ہیں نیت سے۔ اب جس مینڈے کو آمدن نیت سے ذبح کر رہے ہیں، پھر تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے اس کی بھی ساری نسل ذبح ہو جائے اور بغیر ذبح کے چک مار مار کے دمبیاں نو کھائی جاؤ۔ یہی مسئلہ ہے۔ اور بھائی غلطی سے اگر چھری اوپر جا لگی مکڑی کو تو اس کی ساری نسل حلال ہو گئی ہے قیامت تک کے لیے، اور زمین پہ مچھلی کو لگ گئی ہے تو پھر اس کی نسل ساری کی ساری قیامت تک کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ تو وہی چھری جس مینڈے کو غلطی سے نہیں جان بوجھ کے آمدن نیت سے ذبح کر رہی ہے، تو اس کی نسل بھی تقاضا یہ ہے قیامت تک کے لیے خود بخود حلال ہو جانی چاہیے، ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ پیچھے سارا قصہ ہے۔ اور اگر اس کو ڈیپلی تھوڑا سا دیکھ لیں، چلو اتفاق ہوا مکڑی تو اوپر اڑ رہی ہوگی، اڑ رہی ہوگی، چھری پھینکی کہیں لگ گئی ہوگی اس کے، اور نیچے مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ اور مینا میں کون سا دریا ہے؟ یہ ذبح تو مینا میں ہو رہی تھی جہاں مدتوں 13 صدیاں 12.5 صدیاں پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا۔ زبیدہ خاتون کی یہ سب سے بڑی کاوش تھی کہ وہاں سے مینا سے کہاں موصل سے شہر سے عراق سے نکالی نہر، اور پھرتی پھراتی یہ مینا سے بھی گزر رہی ہے۔ یہ وہ نہر زبیدہ ہے جو پہلی پانی کے قطرات لے کے وہاں پہنچی ہے۔ وہاں تو پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا، وہاں تو حالت یہ تھی کہ اسماعیل کی وہ بھی والدہ پانی ڈھونڈتی پھرتی ہے اور یہ ایڑیاں رگڑتے ہیں، اور ان کی ریڑیوں سے اللہ نے معجزاتی طور پر پانی نکال دیا۔ وہاں کون سے دریا ہیں، کون سے سمندر ہیں کہ وہاں مینا میں مچھلیاں لگ رہی ہیں اور پڑی ہیں؟ یا مچھلیاں پھر یہ فارمولہ بنا لو کہ وہ جنگلوں میں ہوا کرتی ہیں، کوئی ہوگی شاید ایک ایسی قسم کے جنگلوں میں مچھلیاں ہوا کرتی ہیں۔ نہیں جی تسی تے مندے نہیں ہو جی، تسی تے وابی ہو جی، معجزہ سی جی۔ او بھائی مانتا ہوں معجزے کو، جو معجزات کا انکار کرے وہ تو اپنے اسلام کو بھی الوداع کر بیٹھتا ہے۔ معجزات کو مانتا ہوں، پر معجزات کے لیے کوئی دلیل چاہیے نا، معجزے کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ کہیں قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی رسول اللہ کا فرمان سچا، کوئی حدیث کسی صحابی نے کہا ہو، کسی قصہ گو نے لکھ دیا ہے اور بیان کرنے والے بیان کرتے جاتے ہیں اور سننے والے سنتے جاتے ہیں، اور جناب کیا جی یہ جی قربانی بیان ہو رہی ہے؟ نہیں بھائی، یہ قصہ گو واعظ قسم کے لوگ ایسی قصہ گوئیاں کرتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے جو صاف فرما دیا ہے کہ وہاں ذبح عظیم اسماعیل کے بدلے اللہ نے یعنی جنت سے مینڈا لا دیا اور اسے ذبح کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، اور ذبح جو کیا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ آپ کی سنت ہے، لوگ ذبح کرتے رہیں گے۔ اور اسی پر قرآن مجید ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم کی اس سنت کو پچھلوں میں بھی اللہ نے جاری و ساری رکھا۔ میرا محمد آئے تو اسے بھی یہ حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قربانی کرتا ہے، اللہ کا حکم مل چکا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سورت یاد آگئی ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا تو پھر آپ شکریہ ادا کریں نا۔ شکریہ میں کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور کیا کریں؟ قربانی دیں۔ میرے محمد کو بھی حکم ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا ماہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اضاحی اضحیت ان کی جمع ہے، اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہم نے قربانی کیا ہوا ہے اضحیہ کا۔ ضحیٰ یضحی تضحیہ کہ میں نے قربانی کرنا۔
تو اس کے جواب میں پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے، لیکن پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ یا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم کی سنت ہے، یہ قربانی۔ اب چونکہ سنت ہوئی مینڈا ذبح کرنا، ایک قربانی کرنی ہو تو مینڈا، بکرا، بکری، بھیڑ، ان سب کی قربانی لگتی ہے۔ سب سے افضل قربانی مینڈے کی ہوئی، چھترا، جسے آپ چھترا کہتے ہیں میرے خیال میں، بھیڑ کا جو ہوتا ہے۔ عمر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں لگے گا۔ ہاں ایک قسم ہے جسے عربی میں جزعہ کہا جاتا ہے، یہ چھترے کی ایک قسم جزعہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ عام ان چھتروں میں پھر رہا ہو اور 6 مہینے 7 مہینے 8 کا ہو تو سال والوں میں پتہ نہ لگے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے لہذا اس میں جواز ہے۔ جو بکری کا بکرا ہوتا ہے نا، بکرا کسے کہتے ہیں آپ؟ دیسی بکرا، اس کو بکرا کہتے ہیں نا، اس کا 1 دن بھی کم ہو تو قربانی، سال میں سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں لگے گی۔ قربانی کے لیے ضروری ہے۔ کیسے پتہ لگے گا؟ ہم نے تو گھر میں رکھے ہوئے نہیں جی، اس کا سال پورا ہو گیا ہے جی، اور جی پتہ ایسے لگے گا کہ اس کے دانت دیکھ لیں، اگر 2 دانت وہ اس کے گر چکے ہیں، اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دوندا ہو چکے ہیں تو ہن سال دا ہے۔ اور اگر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، گھر میں، اور تاریخ لکھی ہوئی ہے، اب سال پورا ہو چکا ہے اسے، لیکن دند کوئی نہیں سٹے، قربانی جائز ہے اس کی۔ یعنی سال کا ہونا ضروری ہے۔ دوندا تو نشانی ہے سال کی، منڈی سے لیا جائے تو کم از کم دیکھا جائے کہ یہ دوندا ہے کہ نہیں۔ لیکن وہاں ذرا خیال کرنا چاہیے، یہ جو بیچنے والے کاروباری ہوتے ہیں یہ کھیرے سستے لے لیتے ہیں، مار دینے موقع دے دند جڑے نے یا پٹ چھڑ دینے یا ہلا چھڑ دینے، اور تانوں آ دینے جی اے بالکل سٹن لگیا جی دند، اس میں نہ آنا۔ یہ قربانی ہے، عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کا ان دنوں میں، یعنی قربانی کے دنوں میں، اس قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب کام ہے کیا؟ قربانی ان دنوں میں۔ ایک آدمی 1000 2000 4000 اگر اس سے قربانی کر لیتا ہے اور دوسرا آدمی 4 کروڑ صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے ان دنوں میں، تو یہ 4000 کی قربانی کرنے والا اجر و ثواب میں 4 کروڑ والے سے زیادہ آگے ہے اور زیادہ محبوب ہے، کیونکہ سنت نبوی یہ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ ان دنوں میں احراق دم یعنی قربانی کا خون بہانا اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اور جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے جس آدمی پہ زکوٰۃ ہو، جی زکوٰۃ ہونے کا، فرض ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اس کے ہاں کم از کم 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اس کے ہاں اس کے خرچ سے فالتو پیسے موجود ہوں، یہ کم از کم نصاب ہے۔ اور آپ 7.5 تولے سونے والا تو لیتے ہیں اور اس کو نہیں لیتے ہیں۔ یہ اصل میں زکوٰۃ ہے فقراء اور مساکین اور غرباء کے لیے، اور فقراء اور مساکین اور غرباء کا جس میں زیادہ بھلا ہو وہ نصاب ہے، اور وہ نصاب ہے کم از کم کیا؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر۔ اگر کسی کے ہاں فالتو پیسے پڑے ہیں جو اس کے خرچ سے فالتو ہیں تو اس پر قربانی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ لاکھوں روپے کی قربانی دے، یہ ضروری نہیں کہ وہ مہنگی سے مہنگی قربانی دے، سستی دے، جتنی دے سکتا ہے اتنی دے۔ قربانی کا گوشت تمہارے بڑے بڑے لاکھوں روپے کی قربانیاں وہ نہیں پہنچتا
تمہارے دل کی کیفیت اللہ کو پہنچتی ہے، تمہارے دل میں کیا ہے کہ آج میں سنت ابراہیمی کو ادا کر رہا ہوں، میرے اللہ کا طرز اور میرے اللہ کا لطف اور کرم ہو گیا ہے کہ اس نے بیٹے کی قربانی کا حکم نہیں دیا اور اس کے بدلے جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ اگر میرا اللہ بیٹے کی قربانی کا حکم دیتا اور ابراہیم کر ڈالتا تو میں بھی اپنا بیٹا قربان کر دیتا۔ یہ نیت، اس نیت سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ نہیں تسندوں، تکلف، دکھاوا، او بڑے بڑے پیسے جی 20 قربانیاں لی ہیں جی، لاکھ روپے کی قربانی لی ہے جی، یہ کیا نہیں، تسنو تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں بناوٹ، نمائش، دکھاوا یہ شرک کے برابر ہے۔ جس طرح شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے نا، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہ ریا اور دکھاوا بھی اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس عمل کو جس میں ریا اور دکھاوا ہو۔ اور قرآن مجید نے تو صاف فرما دیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها 17واں پارہ، فرمایا ان تمہاری قربانیوں کے گوشت اللہ کو کوئی نہیں پہنچتے۔ گوشت خور تو تم ہی ہو، مسلح جتنا مرضی کھاؤ، اور کھانے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، ایک پکانے والا پکوائی والا پہ آکھے نہ بھلا ہوئے نہ فریزاں تے فریجاں دا، پہلے شادیاں ہوندیاں سن، جڑا بچ جاندا سی سانو دے چھڑدے سن، آکھن لے جاؤ جی تے چلو اسی اوانڈ گوانڈ یا آپو بھی کوئی کھا لے۔ ہن جو کچھ ہوندا ہے سر تے ڈانگ لے کے کھڑے ہوندے نے تے آکھدے نے فریجاں تے فریزراں چ رکھو جی۔ اے فریج تے فریزر بھی ایک عذاب بنے ہوئے نے، سیدھا ساری قربانی کا گوشت جتنا جتنا ہے فریزر بھر کے رکھ لیا۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ قربانی تمہاری نہیں ہوئی، لیکن اگر شرعاً اجازت ہوتی تو کہہ بھی دیتا قربانی ادا تو ہو جائے گی، لیکن سچی بات یہ ہے وہ قربانی کی روح کو تم نے کوئی نہیں سمجھا۔ قربانی کی روح تو یہ تھی نا کہ قربانی ہو اور پھر وہ غربا اور مساکین جن کو نصیب تک نہیں ہوتا، گوشت عام نہیں کھا سکتے، کبھی سیر ہو کے گوشت انہوں نے نہیں کھایا، آج ان کو بھی گوشت ملنا چاہیے۔ تو لہذا گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک خود استعمال کرو، ایک اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اور ایک غربا اور مساکین کو بھی دیا کرو۔ غربا اور مساکین کو بھی حصہ ملنا چاہیے اس کا، یہ نہیں کہ ساری دی ساری فریزر نویں آج کل فریزر مہنگے ہو گئے ہونے نے میرے خیال میں، قربانی نیڑے آوے تو سارے میں فریزر خریدے جا رہے ہیں، سارا گوشت سارا سا نہیں بھائی، قربانی کی روح کے خلاف ہے یہ۔ گوشت خور تو تم ہو، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور اللہ کو ان کے خون کی بھی ضرورت ہے، یہ خون بھی نالیوں میں، گوشت تم کھا جاتے ہو، یا اللہ پھر کیوں ذبح کراتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں اللہ کو تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے، تقویٰ کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، التقویٰ ہاں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کی کیفیت کیا تمہاری، کیا بناوٹ، کیا دکھاوا، کیا نمائش، کیا کرنا چاہتے ہو، یا اندر سے یہ سارا سمجھ کے اللہ تیرا فضل، تو نے یہ سب کچھ دیا، تیرا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی کو ہوا، نبی کے ذریعے ہمیں یہ حکم ملا ہے، لہذا ہم لگے ہیں یہ قربانیاں دینے، تیرا حکم ماننے، اور تیرے حکم کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا ہوا ہے۔ یہ تھی اصل قربانی کی روح۔ تو 1 سال کا بکرا، دمبا، چھترے کے بارے وہ 6 مہینے کا بھی کہ سال کے برابر، باقی گائے یا بھینس یہ وہی دوندے 2 سالے، 3رے سال میں داخل ہو جائیں تو پھر یہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے بکرے کا، اور گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں گائے کی قربانی میں، بھینس کی قربانی میں، اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اس میں، اور اگر کسی نے عقیقہ کرنا ہو تو عقیقہ بھی قربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں بھی شریک ہو سکتا ہے، وہ عقیقہ بھی قربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ 7 حصے یوں تقسیم ہوں گے کہ کوئی حصہ آدھا نہ ہو،
اگر آدھا حصہ کسی کو کر دیا، مثلا 3.5 ایک نے لے لیے، 3.5 دوسرے نے لے لیے، تو یہ قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ 60 والا آدھ نہیں کرنا ہے۔ 2 آدمی کرنے لگے ہیں تو ایک 3 لے لے گا اور ایک 4 لے لے گا۔ 3 آدمی کرنے لگے ہیں تو وہ بھی اسی طرح تقسیم کر لیں کہ وہ 2 لے لیں اور کوئی ایک لے لے۔ اس طرح یعنی تقسیم کریں گے کہ حصہ کوئی نہ تقسیم ہو، حصہ پورے کا پورا ایک طرف آنا چاہیے۔ اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے کہ قربانی کے حصوں میں، حصے ڈالنے میں اگر کوئی مشرک یا بدعتی شامل ہو جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس سے ہم لاپرواہی کرتے ہیں، قربانی کرنی ہے تو قربانی یا تو علیحدہ اپنی کریں، جہاں نہیں ہے کہیں کوئی ضرورت، کوئی نہیں ملتا بندہ، اور اگر نہیں تو پھر کسی جگہ جہاں بھی ملنا ہے موحدین سے ملنا ہے۔ شرک والا سمجھ چکے ہیں، قبر چٹو ہوں سمجھ آ گئی جے، اور قبروں سے بیٹے مانگنے والا، قبروں کے سامنے جھکنے والا، اللہ کے سوا غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والا، کسی اور کو عالم الغیب اور حاضر ناظر ماننے والا، وہ اگر ایک بھی تمہارے حصوں میں شریک ہو جائے تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ کی رضا کا معاملہ ہے۔ اور شرک کے بارے تو لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، آیت موجود ہے، انما المشرکون نجس، سب سے زیادہ پلیت مشرک ہے، اور وہ قربانی میں نجاست شامل ہو جائے تو قربانی کہاں ہوگی؟ وہ تو گیا کام سارا خراب ہو گیا۔ اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور یہ ایام نہر یہ 10ویں کی صبح عید کے بعد شروع ہوتا ہے قربانی کا سلسلہ۔ جہاں عید پڑھی جاتی ہے وہاں قربانی عید پڑھنے کے بعد کرنی ہے۔ اگر صبح کوئی کر لے گا تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی دوبارہ اسے دینی پڑے گی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ عید پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ یہ 10ویں کا بھی پورا دن اور رات بھی کر سکتے ہیں۔ رات میں جو فقہاء نے کراہت لکھی ہے وہ اسی لیے کراہت لکھی ہے کہ اس وقت روشنی تو ہوتی کوئی نہیں تھی، کہیں ذبح میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا بخل پیدا ہو جائے۔ براتی وہی بندہ کرتا ہے کہ میرے کوئی فقیر نہ آ جائے لین والا، پتہ لگتا ہے بخیل آدمی ہے، براتی چھپ کے قربانیاں پہ کرتا ہے میں کوئی بندہ لین والا نہ آئے۔ اس وجہ سے کراہت فقہاء نے لکھی ہے۔ اور اگر وہ سب کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، روشنی کا صحیح انتظام ہے، ذبح صحیح ہو سکتی ہے، تو رات کو بھی قربانی کوئی مکروہ نہیں ہے، رات کو بھی کر سکتا ہے، 11ویں کو بھی قربانی کر سکتا ہے، اور آگے 12ویں ذی الحجہ کو بھی مغرب تک سورج غروب ہونے تک قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد آگے 13ویں شروع ہے۔ یہ ہے ایام نہر۔ لیکن یاد رکھیے ایام نہر کے ساتھ ساتھ ایام تشریق بھی چلتے ہیں۔ ایام تشریق جن میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہاں سے؟ یہ 9ویں کی صبح کی نماز سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 9ویں کی صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ کم از کم اونچے آواز سے یہ تکبیر پڑھنا، جس کا نام ہے تکبیر تشریق، ضروری ہے، چاہے جماعت سے پڑھ رہا ہو چاہے علیحدہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اور یہ چلتے رہیں گے، 9ویں کو بھی 5 نمازیں، 10ویں کو بھی 5 نمازیں، اور 11ویں کی بھی 5 نمازیں، 12ویں کی بھی 5 نمازیں، اور 13ویں ذی الحجہ کو یعنی چاند کی 13ویں کو عصر کی نماز تک آپ پڑھیں گے۔ عصر کی نماز میں تکبیر کہیں گے اور مغرب کی نماز میں تکبیر تشریق کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا تکبیر ایام تشریق ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے اور ایک دن بعد ختم ہوتا ہے، اور ایام نہر ایک دن بعد شروع ہوتا ہے، یعنی 10ویں کو صبح شروع ہوتا ہے اور ایک دن پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ دھیان رکھنا ہے اس کا بھی، 13ویں کو قربانی نہیں کرنا، مطلب غیر مقلد آخن کے نہیں جی 13ویں بھی ہو ہی جاندی ہے۔ ایام تشریق جو ہے، تشریق اور چیز ہے، ایام نہر اور چیز ہے۔ تشریق تو اس کا معنی ہوتا ہے گوشت کو دھوپ پہ سکانا، خشک کرنا۔ تو وہ لوگ قربانیاں ہو جاتی تھیں تو باہر میدان میں، اے میرا میدان ہے جی، سٹے نہیں سٹے ہوندے، اس طرح عرب گوشت دھوپ پہ سکایا کرتے تھے، خشک کیا کرتے تھے رکھنے کے لیے، تو وہ دن تھے، ان دنوں کو ایام تشریق کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن ایام نہر اور ہیں، 10ویں کو شروع ہو کے 12ویں کی عصر تک۔ گوشت کی تقسیم کا بھی مسئلہ آ گیا، قربانی کا بھی مسئلہ آ گیا،
اور سنت ابراہیمی کا بھی پتہ لگ گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تو آپ کی بھی سنت، آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ نے 2 بکروں کی قربانی کی، 2 بکرے نہیں، چھتروں کی، بیکباشائن، اقرانین، املحین، سنگاں والے سن، اقرانین سنگ سن چنگے وڈے انہاں دے واوا ٹھیک ٹھاک، املحین کجلے سن، انہاں دی اکھاں کالیاں سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی قربانی کی۔ وہ چلتے بھی سیاہی پر تھے اور بیٹھتے بھی سیاہی پر تھے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حدیث میں یہ الفاظ ہیں جی ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بھی سیاہ تھیں اور یہ پیٹ کا یہ حصہ بھی ذرا سیاہ تھا۔ یہ ہے بیٹھنا سیاہی پر اور یہ ہے چلنا سیاہی پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس نسبت سے سب سے زیادہ فضیلت تو ہوئی چھترے کی، ایسے چھترے کی، اس سے آگے پھر بکرے کی، اس کے بعد پھر گائے بھینس کی، اس کے بعد پھر اونٹ کی، آخر میں جو حصے بڑھتے جائیں گے فضیلت ہے قربانی، لیکن فضیلت کے لحاظ سے سب سے زیادہ فضیلت والا چھترا ہوا۔ اور روح بھی قربانی کی پتہ لگ گئی آپ کو۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ کوئی بندہ کسی عارضے کی وجہ سے ہے صاحب نصاب، قربانی سے رہ گیا، نہیں قربانی کر سکا کسی وجہ سے، تو یہ نہیں کہ معاف ہو گئی ہے، ان دنوں میں ضرور کرے، نہیں کر سکا تو پھر قربانی جتنی اس کی استطاعت ہے اتنے پیسے کے وہ صدقہ کرے گا، ان پیسوں کو وہ غریبوں اور مسکینوں پر صدقہ کر دے گا، کسی مدرسے میں صدقاتاً جمع کرا دے گا ان کو۔ ایک مسئلہ رہ گیا، وہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ قربانی کی کھالیں، آپ قربانی کرواتے ہیں اور قربانی کراتے وقت وہ پیسے زیادہ مانگتا ہے کسائی آپ کا، تو کسائی کے ساتھ آپ یوں کر لیں چل تو کھال لے جائیں، بھائی اپنی کھال تو اسے دے سکتے ہیں، قربانی کی کھال اسے دینا جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اپنی کھال بے شک دے دیں، کوئی تمہیں پوچھتا ہے، لیکن قربانی کی کھال اس کو نہیں دینی، گوشت بھی معاوضے میں نہیں دینا ہے، معاوضے میں پیسے دینے ہیں اسے جو اس کے ساتھ معاوضہ تم نے کیا ہے۔ نہ گوشت معاوضے میں دیا جا سکتا ہے، یوں ہدیتاً دیا جا سکتا ہے لیکن معاوضے میں نہیں لے سکتا وہ، اور نہ ہی قربانی کی کھالیں اسے آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں قربانی کی کھالیں وہ غربا اور مساکین کا استحقاق ہے، اور غربا اور مساکین میں سے سب سے زیادہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں، جو میری سوچ اور فکر ہے کہ وہ مدارس، جن مدارس میں یہ آپ کی کھالیں یا ان کی رقم جاتی ہے اور وہاں بچے حفظ کرتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، قرآن کے محدث، حافظ، قاری، عالم بنتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جس کو یہ ایک حافظ بنا اس نے آگے کئی کو بنایا، ایک عالم بنا اس نے آگے کسی کو پڑھایا، اور کچھ نہ کیا اس نے نماز ہی پڑھاتا رہا، تو اس قربانی کی کھال کا ثواب جب تک یہ زندہ ہے اس کے شاگرد ہیں آپ کو پہنچتا رہے گا، سب سے زیادہ استحقاق۔ اور ایک وجہ یہ بھی کہ ہم نے جو مدارس بنا رکھے ہیں، ہمارے مدارس ہیں، مثلا میں بھی کالج میں ہوں، استاد ہوں، میرے اور بھی بھائی اساتذہ ہیں، وہاں کروڑوں اور اربوں روپے گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے، 1 صدی بیت چکی ہے پنجاب یونیورسٹی کو، جس کا نام ہے دنیا میں پنجاب یونیورسٹی، لیکن میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا میں بھی گریجویٹ ہوں، میں نے بھی وہاں سے BA کیا ہے، اور بھی میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، بے شک سرچ کر لیں پوری طرح، ایک محدث 1 صدی میں پنجاب یونیورسٹی نے نکالا ہے تو مجھے بتلا دیجیے، اس کا نام بتلا دیجیے، ایک مفسر جس کی تفسیر ہو اور قرآن مجید کی تفسیر اس نے ایک انداز سے کی ہو، عالمانہ انداز سے، ہے کوئی؟ پنجاب کیا سارے ملک کی یونیورسٹیاں دیکھ لیں، اگر میں کہہ دوں کہ ایک حافظ پنجاب یونیورسٹی نے نکالا ہو، میں 2 کی اور 10 کی بھی بات نہیں کرتا، تو گویا ہمارا تعلیمی نظام تو ہمارے دینی نظام کو کھانے کے لیے بنایا گیا ہے، ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دینی نظام تو ان مولویوں کو ٹکڑے کھا کے، جھڑکیں کھا کے مسجدوں میں یہ تھڑے پہ بیٹھ کے، پھوڑوں پہ بیٹھ کے محنت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، انہوں نے تمہارے دین کو زندہ رکھا ہے، ان مسجدوں کو آباد رکھا ہے، اپنی ایک حیات کو قائم رکھا ہے، چاہے کتنے طوفان آ جائیں ان کی داڑھی قائم رہتی ہے، تم داڑھی مناؤ، جو مرضی کرو، جو مرضی ہوتا رہے،
لیکن انہوں نے تم میں یہ بات بھر دی ہوئی ہے کہ داڑھی مننے دے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پاویں کیڈا داڑھی مننا ہے تد بھی آگے گیا داڑھی مننا میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھتی۔ یہ مولوی کی کارکردگی ہے۔ آپ مولوی کو کم از کم برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ چوری کرتا ہو، وہ ڈاکہ مارتا ہو، وہ بد کردار ہو، نہیں برداشت کریں گے۔ یہ مولوی نے آپ کو سکھایا ہے، اور یہ مولوی اس قسم کے طوفانوں سے ٹکرانے والے، حافظ بنانے والے، قاری بنانے والے، عالم بنانے والے، محدث اور مفسر پیدا کرنے والے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے لوگ پیدا کرنے والے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ پیدا کرنے والے، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے پیدا کرنے والے، مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ پیدا کرنے والے، محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر جیسے لوگ پیدا کرنے والے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اقبال جیسے، ہاں چلو اور کا نام نہیں آتا تو اقبال دا ہوتا ہے نا، ایک کہدا شاگرد سی پہلو جی مولوی میر حسن دا، او مولوی تھی سیالکوٹ کا، مسجد میں اس نے فارسی اور عربی وہاں سے پڑھی، اور اس نے جو چنگاری اس کے دل میں جلا دی تھی، یہ فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، میونخ جانے کے بعد بھی، یہ برٹش جانے کے بعد بھی، یہ جہاں جہاں گیا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت اس کے دل میں جو مولوی نے بٹھا دی تھی وہ نہیں نکل سکی، کوئی انگریز نہیں نکال سکا، اور وہ اس مسجد کا بوٹا لگا ہوا۔ تو ان مساجد میں جو مدارس ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہے، میرے خیال میں زیادہ ہی زور دے بیٹھا ہوں، لیکن بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ اور اس کا طریقہ کار ہمیشہ سارا سال آپ کو چھٹی رہتی ہے، پورا سال جو مرضی کرتے رہیں آپ کو، ایک رمضان میں ایک جمعے پر، اور قربانی کے لیے ان 3 دنوں میں میں دوستوں سے کہتا ہوں پورا اگر اجر لینا چاہتے ہیں تو پھر خود یہاں قربانی کی کھال پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوئی سفیر نہیں آپ کے اس مدرسے کا، کسی سے ایک پائی کا بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ اللہ سے وعدہ یہ کیا ہوا ہے، اللہ اگر تو خرچ پہنچتا رہا یہ چلتا رہے گا، نہ پہنچا جس دن اللہ پھر میرے ذمے تینا کوئی نہیں، میں تے بچے نوکری کر کے اپنے بچیاں دی پال بچہ پال رہے ہیں، ملازمت کر کے اپنی۔ اور میرے ٹیچر بھائی جانتے ہیں کہ ہم جس طرح وہ پیپر دیکھتے ہیں اور مارکنگ کرتے ہیں ان پیپروں کی، اور ذرا ہماری پوچھ ہوتی ہے وہاں سے، ہمارے اوپر بھی انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، وہ ہم بھیجتے ہیں 10 پرچے دیکھ کے، وہ واپس کرتا ہے یوں کرو، وہ ہمیں بتائیں۔ یہ میری نظر جو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے وہ کام کرنے سے، بنڈلوں کے بنڈل دیکھنے پڑتے ہیں، کس لیے؟ اپنی روزی کمانی ہے، حلال کی روزی کمانی ہے، محنت کر کے روزی کمانی ہے، اور میرے پاس میں سرمایہ دار تو ہوں نہیں کہ میں پھر مدرسہ چلاتا رہوں، اللہ سے وعدہ کیا، لیکن الحمدللہ آپ دوستوں کا یہ تعاون رہا ہے، کوئی کمی ہمیں نہیں ہے، کسی قسم کی آج تک کمی نہیں آئی۔ ڈر تھا کہیں کام خراب ہو جائے، لیکن نہیں، پورا ہو رہا ہے ہمارا سالانہ خرچ ان 2 دنوں میں، رمضان میں ایک دفعہ ہم اپیل کرتے ہیں، اور یہ قربانی کے دنوں میں اللہ ہمارا سال کا خرچ پورا کرتا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہیں بھی اس سے نکلتی ہیں، طالب علموں کا سالانہ خرچ بھی نکلتا رہتا ہے، ان کی بیماری پر جو علاج وہ بھی ہوتا رہتا ہے، آئندہ بھی اللہ مالک ہے۔ اور عید کا دن اب ٹائم مقرر کرنا ہے، سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے جی 6:55 پر، 7 کر لیں، تو یہ قربانی کی عید ذرا پہلے پڑھنی چاہیے، جلدی پڑھنی چاہیے، اور وہ عید فطر تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، اس میں چونکہ قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، تو میں پوچھ کے وقت رکھتا ہوں کون سا ٹائم رکھ لیا جائے؟ 8:30 رکھ لیا جائے جی۔ دور دراز سے جو ہماری مسجد کا یہ ہے کہ ہمارے نمازی یہاں کے کم، اور دور سے گاؤں سے ادھر ادھر سے آنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کا ہمیں خیال ہوتا ہے، آدھ گھنٹہ تقریباً ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر 8:30 ٹھیک ہے، 9 میرا خیال ہے 8:30 ٹھیک ہے، کیونکہ قربانیاں بھی کرنی ہے، ذرا تردد کرنا ہے باہر دور سے آنے والوں نے بھی۔ 8:30 ٹھیک ہے جی، معمول کے مطابق انشاءاللہ 8:30 بجے یہاں عید ہوگی، جس طرح پہلے معمول کے مطابق ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے قربانیاں کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔